السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلک شیر۔ ناظرین، ابھی جو کل ایک بل پارلیمنٹ میں منظور ہوا جس میں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہے ان کو ووٹنگ کے لیے جو ان کے حق کے مطابق یہ جو بل پاس کیا گیا، اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا اس میں جو اچیومنٹ ہے اس پر لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں سے رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر وکیل نبیل چیمہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا جو حق ملا ہے اس پر یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ فرسٹ آف آل جی، سب سے پہلے یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب مطلب وہ لوگ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمارے لیے اپنا خون جلا رہے ہیں، ادھر خون جلا رہے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کے وہ ہمیں اپنے کچھ کما کے وہ ادھر پیسے بھیجتے ہیں، جسے ہم فارن ریمیٹنس کہتے ہیں، اور جس سے یہ ہمارا ملک چل رہا ہے، اور ان لوگوں کو ہی ہم ووٹ کا حق نہیں تھے دے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ باہر بیٹھ کے اپنے پیاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ادھر وہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں بالکل اسے علن لانیہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی گورنمنٹ کی ابھی تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا۔ اچھا چیمہ صاحب، جو اس کے حالات تھے، مطلب ابھی 208 ووٹ میرے خیال سے اس کے اینٹی کے، وہ اوورسیز ہے، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہے، کسی بھی پارٹی، تو اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ مخالف پڑے ہیں 208۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی سیاست کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ اب وہ اوورسیز پاکستانی جو ادھر سے مطلب فارن ریمیٹنس بھیجتے تھے، ان لوگوں کے لیے جانیں لڑاتے تھے، ان میں سے ان پارٹیوں کے بھی لوگ ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ بھی انہیں آئندہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کریں گے، انہیں ووٹ کریں گے کہ آپ لوگ آئیں ہم اور ہمارے اوپر۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ آتے ہیں مطلب باہر اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق نہیں ہے، خود بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ جب ختم ہوتا ہے نا، جب سارا مطلب اپنا ان کا لپیٹا جاتا ہے، ان کا سیاست کا سارا لپیٹا جاتا ہے، اور یہ پھر سب سے پہلے اپنے بیگ اٹھاتے ہیں اور باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، پر کہتے ہیں کہ ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ناانصافی ہے نا، سراسر ناانصافی ہے۔ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ دیکھیں، پوری دنیا میں یہ ٹھپے کا نظام تو اب کہیں بھی نہیں ہے نا۔ یہ ٹھپا یہ لگا کے جدھر مرضی بیٹھ کے، اب وہ بائیو میٹرک سسٹم ہوگا، ہر بندہ جو مطلب ہوگا، جو اصل ووٹر ہوگا وہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ ہر کوئی مطلب اب یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے کمروں میں بیٹھ کے آپ ٹھپے لگا کے وہ ووٹ کاسٹ کر دیں، ایسے گورنمنٹ نہیں بنتی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آگے مزید بھی بہتری آئے گی، دھاندلی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گی، اللہ خیر رکھے۔ اب یہ وہ پرانا نظام لپیٹا جائے گا، اب جدت کے ساتھ چلنا۔ اس بائیو میٹرک سسٹم ہوگا، اگر میرے انگوٹھے آپ کے انگوٹھے کے ساتھ میچ تو نہیں نہ کریں گے۔ جب وہ بائیو میٹرک سسٹم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دھاندلی بھی ختم ہو جائے گی۔